لیکن خرم صاحب عام طور پر تاثر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک سیاسی کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی رہنما جو کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے، چاہے وہ پی ایم ایل این سے ہو یا پیپلز پارٹی سے ہو، وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے پی ٹی آئی کے موقف کو درست سمجھتا ہے، یا چلیے پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ دیجئے، وہاں کے جو قبائلی ہیں ان کے موقف کو درست سمجھتا ہے اور وہ مجموعی طور پر یہ ہے کہ آپ ہمیں ساتھ لے کر چلیں، ہمیں مشورے میں شامل کریں، یا ہمیں یہ موقع دیں کہ ہم اس دہشت گردی کے یا طالبان سے نمٹ سکیں اور ان کو سے دھکیل سکیں۔ آپ کے خیال میں کیا وہاں کے لوگوں کا یہ موقف درست ہے؟ ان کا موقف درست نہیں ہے۔ اچھا، یعنی ہمارا تو علاقہ ہے، ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم قوم، قبائل، نسل، قبیلے ان کو جانتے ہیں۔ جو پریزنٹ سیٹ اپ ہے افغانستان میں، ان کے آگے ان لوگوں کی جن کا آپ نام لے رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ موقف تو تب درست ہو نا کہ میرا قبیلہ ہے، میں دوسرے قبیلے کے ساتھ جا کے بات کروں اور میرے قبیلے کی ریپرزنٹیشن کو یا میری حیثیت کو وہ تسلیم کریں۔ صحیح۔ جو مذاکراتی ٹیم ہے جو اس وقت ترکی میں جا کے بیٹھی، وہ بذات خود اتنی کمزور تھی کہ وہ 18 گھنٹے تو ٹیلی فونک رابطے پہ رہی، دونوں جگہوں پہ، کابل بھی اور دوسرا یہ جو ہے یہ جو ہمارا آ گیا دوسرا قندھار والی سائڈ تو لیکن یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ وہاں بھی رابطے میں تھے۔ وہ نہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جب آپ قندھار کا نام لیں گے یا کابل کا نام لیں گے تو دلی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دلی کے رابطے قندھار اور کابل کے اندر اب ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہنا کہ جو موجودہ ہمارے لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی اگر کہے کہ جی آپ ہمیں سٹیک ہولڈرز لیں، یا کوئی قبائل میں سے کہے کہ ہماری حیثیت ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں سے اگر یہ وہاں پر کو اپنا، پچھلے دنوں ایک شاعر تھا، وہ بیچارہ مرڈر ہو گیا، تو اس کو باڈی کو انہوں نے کوشش کی کہ ہم افغانستان پار جا کے دفنانے کی کوشش کریں گے، تو انہوں نے بارڈر کراس ہی نہیں کرنے دی، انہوں نے کہا تم ادھر رہو، تمہارے ادھر یہاں۔ یعنی یہ ہم کہیں نا کہ اس رجیم کو کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت ہے، ناٹ ایٹ آل۔ ایشو یہ ہے کہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کے ساتھ، ہم کو زیادہ ڈیمانڈ کر نہیں رہے، ہمارا ایک ایجنڈا ہے دہشت گردی کہ آپ کے پاس جو سیٹلڈ، جن کو آپ نے وہاں پہ سیٹل کر دیا ہے اور جن کو آپ نہ صرف سپانسر کر رہے ہیں بلکہ وہ آپ کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں، آپ برائے مہربانی ان کو کنٹرول کریں اور ان کو پاکستان کے اندر آ کر جو دہشت گردی کی جو واردات کرتے ہیں، آپ ان کو روکیں۔ ایک صاف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جس پر وہ نہیں آ رہے، یعنی جس پر ابھی 2 بہت اہم ملک ہیں جو ان کے لیے بھی بہت اہم ہیں۔ قطر تو ان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ $100 ارب امریکہ ویا قطر دیتا ہے وہاں پہ این جی اوز جو کام کر رہی ہیں ان کو۔ 58 ارب کے لگ بھگ ان کی حکومت کے خرچے کے لیے۔ آج ایک اور خبر بھی ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ ابھی اس کی تصدیق کی جانی ہے کہ جی ہم سیٹلمنٹ جو کریں گے وہ بھی پیسے پاکستان دے، یعنی پیسے، یعنی یہ ایک ایسا دھندا بن گیا ہے۔ اور جو پریزنٹ رجیم ہے وہاں پہ، وہ کوئی ایسی امیچور قیادت سامنے آئی ہے، اور پھر ان کے ساتھ یہ جو ملاپ ہوا ہے را کا، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر جو را کے اکاؤنٹس ہیں جو ان کے نام سے کام کر رہے ہیں، تو اتنا ایک گند مچ گیا ہے یہ کہ اس کو صاف ہونا ضروری ہے۔ ہمیں جو سمجھ آئی ہے کہ یہ آپ کے مذاکرات آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، یہ مشکل ہے کامیابی کی طرف جائیں۔ یعنی آپ آج کر بھی لیں گے تو یہ پھر کچھ نہ کچھ ایسا ایونٹ، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ دہشت گردی کی اگر کوئی کارروائی ہوگی پاکستان میں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک سیز فائر کا معاہدہ ہے وہ تو ختم ہو گیا، تو پھر پاکستان کے پاس تو یہ حق ہے کہ پاکستان بھی اٹیک کرے۔ لیکن جواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد پہ اٹیک کریں۔ اگر ان کا یہ جواز درست ہو تو آپ کو درست ماننا چاہیے۔ اگر پاکستان سے کچھ چیز جا رہی ہے، جا کے وہاں پر حملہ کر رہی ہے اور وہ ثابت کرتے ہیں کہ جی آپ نے آ کے ہمارے ملک کے اندر یہ نقصان کیا، پھر ان کا جواز درست ہے۔ ہم تو تصدیق کے ساتھ، برہان کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ ایک ایک چیز دے رہے ہیں کہ یار یہ بی ایل اے کا کیمپ ہے، یہ آپ کا ٹی ٹی پی کا کیمپ ہے، یہ بڑے ان کے جو ہیڈز ہیں آپ نے ان کو بٹھایا ہوا ہے، اور یہ آپ کے ساتھ وہاں پر بیٹھ کر را کے ساتھ مل کر یہ کام۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو چلیں اب اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا موقف درست نہیں ہے، خیبر پختونخوا کے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی شامل کریں ساتھ میں، چانڈیو صاحب آپ کے خیال میں کیا حل ہے اس افغانستان کے مسئلے کا، اور دہشت گردی جو خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں ہو رہی ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا موضوع ہے ہمارا، تو اس مسئلے کا حل کیا ہے، اور کیا وہاں کے لوگوں کو، مقامی عمائدین کو شامل کیا جانا مسئلے کے حل میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، یا آپ بھی خرم روکھڑی صاحب کی طرح سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بالکل فضول تجویز ہے؟
دیکھیں میں عرض کروں یہ معاملہ کوئی آج اور کل کا نہیں ہے، بڑی مدت سے یہ چل رہا ہے معاملہ۔ جب طالبان نہیں تھے تو بھی ہلکی پھلکی چل رہی تھی، وہ ہماری سرزمین کے معاملے میں صاف اور کلیئر بالکل نظر نہیں آتے تھے۔ ہماری ہر حکومت نے مطالبہ صرف ایک ہی کیا کہ افغانستان کی زمین کو، سرزمین سے پاکستان کے خلاف کوئی سازش نہیں ہونی چاہیے، کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے، مطالبہ ایک ہی تھا۔ اس کو ایک مدت گزر گئی ہے، کسی نے بھی اس پہ سیریس ہو کر بات نہیں کی۔ میں تو بالکل ابھی اس لیے پر امید نہیں ہوں کہ وہ ہندوستان کے ہاتھ میں ہے، جب ان کی قیادتیں بڑے بڑے لیڈر ہندوستان میں بیٹھے ہیں، ہندوستان کے بات چیت کر رہے ہیں، تو کیسے ہمارا مطالبہ مانیں گے؟ کیسے ہماری بات چیت کامیاب ہوگی؟ جب تک ہندوستان کا عمل دخل رہے گا ہماری بات چیت نہیں ہوگی۔ افغانستان کو کلیئر ہونا ہوگا۔ ہم برسوں سے کہتے ہیں بھائی پرامن افغانستان، خوشحال افغانستان، خوشحال پاکستان کے لیے اور پرامن پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ ہم تو یوں کہتے تھے، انہوں نے کم مانی ہے۔ ہماری ہر حکومت نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اسی قسم کے ہوں کہ کہاں سے مداخلت نہ ہو۔ بدقسمتی سے افغانستان اپنی انا پر ہے، ضد پر ہے، کیا ہے، لیکن ابھی تو معاملہ آگے ہو گیا ہے۔ ابھی تو اعلان انڈیا کو جس انداز سے افغانستان تسلیم کر رہا ہے، مشوروں میں شامل کر رہا ہے، ان کی قیادت ان سے مشورے کرتی ہے، مطلب مایوسی ہے۔ لیکن یہ پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے افغانستان کے مقابلے میں، وہ تو دنیا کے مقابلے میں الحمدللہ پاکستان کی فوج کو سلام ہو، لیکن افغانستان کی اب کیا طاقت ہوگی کہ پاکستان کی افواج سے ٹکرا جائے گی؟ یہ تو ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ دونوں ملکوں کی بہتری اسی میں ہے، خاص طور پہ افغانستان کے لوگوں کی، کہ امن امان قائم ہو، کاروبار ہو، لوگوں کا آنا جانا ہو، خوشحالی افغانستان میں آئے۔ مجھے نہیں پتا کس زوم میں ہے وہ لوگ، کیا ان کو امداد ہے، کن کی یقین دہانی ہے کہ وہ ٹکرا جانے کے لیے تیار بیٹھے، تو نقصان افغانستان کا زیادہ ہوگا، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، پاکستان کا بھی الٹا پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کیا ہے، مجھے ابھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب سمجھ تو سب سکتے ہیں کہ افغانستان کیا مقابلہ کرے گا افواج پاکستان کا یا پاکستان کے عوام کا، ہرگز نہیں کر سکتا۔ ان کی کیا مجال ہے، لیکن ان کے پیچھے جو طاقت بیٹھی ہے ہندوستان، ایک فتنہ ہے، پاکستان کے لیے فتنہ ہے۔ ان کو یقین دہانیاں، ان کی امدادیں کیا کیا کرتے ہوں گے، مجھے تو اتنا ابھی علم نہیں ہے، لیکن جو میرا دل کہتا ہے کیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے ان کو قائل کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے ٹکراؤ تو نقصان میں ہوگا۔ امن امان ہو جائے، بات چیت ہو جائے، کسی مسئلے پہ ہم آ جائیں تو یہ تو سب سے اچھا ہوگا دونوں ملک کے عوام کے لیے۔ لیکن اگر افغانستان کی حکومت جی چانڈی صاحب، مگر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو یہ بھی لگتا ہے کہ افغانستان امن چاہتا ہی نہیں ہے، اس کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا۔ جنگی معیشت کی بات کر رہے تھے کل وزیر دفاع کہ ان کی جنگی معیشت ڈسٹرب ہو جائے گی امن قائم کرنے سے، تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ میری ساری گفتگو جو میں نے ابھی آپ سے کی ہے، اس میں میرے خیال میں میرا خیال یہی ہے جو ابھی آپ نے کہا ہے۔ ان کو ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ امن کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ خوشحالی کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ برابر والے ملک کے ساتھ دوستی کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ ہم تو ہندوستان کے معاملے میں بھی ہماری حکومتیں بیان دیتی ہے بھائی پڑوسیوں کے ساتھ ہم اچھا تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ہم تو ان سے بھی نہیں لڑنا چاہتے۔ یہ کیوں کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتی۔ کوئی ہے ضرور بات، یہ راز کھلے گا، کوئی چھپے گا تو نہیں۔ ٹکراؤ ہوگا تو ہر چیز کھل جائے گی، ہوگا کیا ٹکراؤ ہوگا تو خدا نخواستہ یہ تو اس کا تو یہ انہیں تو شاید نقصان ہوگا، تو بالکل سوٹ نہیں کرتا۔